حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے ہمراہ 27 رجب 60 ہجری 680 عیسوی ہفتے کی رات، ایک روایت کے مطابق 28 رجب 60 ہجری اتوار کی رات کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اپنے اہل بیت کو آپ نے حکم دیا کہ صبر کرو اور لوگوں کی امانتیں لوٹا دو، قرضے ادا کر دو، جسے ملنا ہے مل لو، ممکن ہے کہ پھر یہاں آنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ مدینہ منورہ سے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہو، شاید پھر مدینہ میں آنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج ساری رات نانا پاک کے سبز گنبد پر کیوں نہ گزار دوں، آج رات خوب رو رو کر نانا جی سے باتیں کر لوں۔ چنانچہ اس بےتابی اور بے قراری کے عالم میں اٹھے اور روتے ہوئے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے اور عرض کی، اے نانا جان، مکہ والوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا تھا اور اب مدینہ والے حسین کو مدینہ سے نکال رہے ہیں۔ اے نانا پاک، میرے حال کی کچھ خبر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہا تو چیخ نکلی اور بے ہوشی کے عالم میں زمین پر گر پڑے۔ ایک عالم بے خودی طاری تھی، آنکھوں میں غنودگی چھا گئی، آنکھیں سوج گئی، لیکن قسمت جاگ اٹھی تھی کہ خواب میں نانا پاک کی زیارت نصیب ہو گئی۔ سرکار دو عالم نے حسین کو چوما، آنسو پونچھے اور فرمایا، اے حسین، تو کیوں روتا ہے؟ عرض کی، نانا جی، آپ سے دور ہونا اور امی جی سے جدا ہونا کیا کوئی قیامت سے کم ہے؟ اب حالات نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ کے روضہ مبارک کا جھاڑو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دوں۔ مقدر کو آپ کے روضہ انور کی مجاوری راست نہیں آئی۔ اے نانا جی، مجھے میری منزل کا نشان بتلائیں، مجھے الوداع کہیں اور میرے لیے دعا فرمائیں۔ نانا پاک نے فرمایا، اے میرے نور نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک، تو ان قریب جام شہادت نوش کرنے والا ہے۔ یاد رکھنا، جو لوگ تجھے شہید کریں گے وہ قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم رہیں گے۔ جا اور مسکراتا ہوا جا، اسلام کی سربلندی اور میری ناموس کی حفاظت کے لیے قربان غار عشق و محبت میں اتر کر دنیا کو عظمت سلامتی کی اور اسلام کی سربلندی کے اصول بتا جا۔ نانا پاک کے روضہ اطہر سے صبح ہو کر اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کی قبر پر آئے اور قبر مبارک کو پکڑ کر عرض کرنے لگے، اے ماں، تیرا ناز و پرور حسین، تیری آنکھوں کا نور، تیرے دل کا سرور، جسے تو نے کبھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کیا تھا، آج غریب الوطن ہو رہا ہے۔ اے ماں، دل پھٹا جا رہا ہے، تمہاری جدائی کا غم گھائل کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے، خود نہیں جا رہا، نکالا جا رہا ہوں۔ اے ماں، مجھے الوداع کہو، مجھے رخصت کرو، میرے حق میں دعا کرو، میری جان جائے، میرا مال لٹے، مگر نانا کی عزت پر آنچ نہ آئے۔ امام کی آنکھیں ساون کی طرح جھڑی لگا رہی تھیں۔ بائیں قبر بیٹھ کر آپ نے خصوصی توجہ فرمائی۔ اچانک قبر منشق ہوئی اور والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ سامنے آ کر عالم روحانیت فرمانے لگی، بیٹا حسین، آنسو پونچھ ڈالو، اگر تمہاری آنکھ کا ایک قطرہ بھی میری قبر پر گرا تو یاد رکھنا عرش الہی کانپ اٹھے گا اور میری قبر پھٹ جائے گی۔ ماں کا حکم سن کر آپ نے صبر کا دامن تھام لیا اور رضائے الہی پر شاکر قبر مبارک سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کی ایک جانب آپ کی ہمشیرہ زینب بیٹھی رو رہی ہے۔ حضرت امام حسین نے جب ہمشیرہ محترمہ کو اس حالت میں دیکھا، فوراً آگے بڑھے اور بہن کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور ماں کی قبر پر آخری سلام کیا۔ والدہ ماجدہ کی قبر پر سلام رخصت کیا اور ہمشیرہ زینب کو ساتھ لے کر برادر اکبر حضرت امام حسن کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے۔ یہ قبر خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کی قبر کے پہلو میں واقع تھی۔ دیکھ کر دل بھر آیا، سوچا کہ مجھ بد نصیب سے تو حضرت حسن ہی نصیب والے ہیں، کنہیں والدہ کی قبر کا پہلو تو نصیب ہے۔ نہ جانے مجھ غمزدہ غریب الوطن کو اس علاقے کی خاک بھی میسر آتی ہے یا نہیں۔ آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ سحری کا دشت انگیز وقت ہے۔ مظلوم حسین لاکھوں غم اور کروڑوں دکھ دل میں سمیٹے ہوئے اپنے وطن معلوم اور روضہ رسول سے جدا ہونے کے لیے کمر بستہ ہے۔ آپ مسجد میں تشریف فرما ہوئے،
جانساروں کا تانتا بدا ہوا تھا۔ ان کے رونے کی آواز سے مسجد نبوی کی دیواریں لرز اٹھی تھیں۔ حضرت امام کے کلیجے پر بھی چوٹ لگی، جانے ناتواں صدموں سے نڈھال ہوئی، مرغے پسل کی مانند تڑپ گئی۔ ثنائے ازل کا شاہکار، صبر و رضا کا پیکر حسین کلیجے پر ہاتھ رکھے ہوئے علی اکبر کو تیاری کا حکم دے رہا ہے۔ علی اکبر آپ کا پیغام سنانے گھر تشریف لے گئے اور الٹے پاؤں واپس آ گئے اور آ کر حضرت امام سے عرض کرنے لگے، اے ابا جان ذرا گھر تشریف لائیے، والدہ محترمہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ آپ اسی بے قراری بے چینی کے عالم میں گھر تشریف لائے۔ ام اسحاق دروازے پر کھڑی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، ام اسحاق کہو کیا بات ہے، ابھی تک قافلہ کیوں نہیں تیار ہوا؟ تو بیوی نے دست بدستہ ہو کر عرض کی، سرکار کنیز کا میل ارشاد کے لیے تیار ہے، لیکن کیا کروں، میری بچی سغرا فاطمہ سخت بیمار ہے، سفر کرنے کے قابل نہیں۔ آپ نے تو ساری رات نانائے خواب کے روزہ اطہر پر گزار دی، لیکن میں نے بچی کے سرہانے بیٹھ کر گزاری۔ حضور بچی کو اس قدر بخار ہے کہ اسے تن بدن کا کوئی ہوش نہیں، بہکی باتیں کر رہی ہے اور اس پر ہریانی کیفیت طاری ہے، ذرا چل کر آپ بھی اسے دیکھ لیں۔ یہ دیکھ کر شفقت نے جوش مارا، بچی کے قریب آئے، دیکھا بے ہوش پڑی ہے، نہ تو بول سکتی ہے اور نہ اٹھ سکتی ہے۔ امام یہ دیکھ کر بہت دل برداشتہ ہوئے اور علم پر علم، ستم پر ستم سہتے ہوئے گھر سے نکلنے لگے تاکہ معصوم سغرا کو کسی کے سپرد کیا جا سکے۔ ام اسحاق نے عرض کی، حضور میرا خیال ہے کہ اگر گورنر مدینہ سے کچھ دنوں کی مہلت لے لیں، جب بچی کی حالت سنبھل جائے گی تو ہم چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، ام اسحاق میں چونکہ آگے چلنے کا وعدہ کر چکا ہوں، اب میں ہرگز مزید مہلت طلب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی بے قراری کے عالم میں اٹھے اور نانی اماں ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ نے حضرت امام کو اپنے دروازے پر دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگی، اے میرے بیٹے، میں تجھے الوداع کہنے کے لیے آنے ہی والی تھی، تو نے کیوں تکلیف کی؟ آپ قلب بریا زکشم دریا کہنے لگے، اے نانی جان، آج آپ کے دروازے پر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور علی کا لاڈلا نہیں بلکہ بیمار بچی کا باپ حاضر ہوا ہے۔ رات سے معصوم سغرا فاطمہ سخت بیمار ہے، میں سفر کے لیے تیار ہوں، بچی اس قابل نہیں ہے کہ اپنے ساتھ لے جاؤں، اس لیے جب تک میں مکہ شریف نہ پہنچ جاؤں آپ بچی کو اپنی آغوش شفقت میں جگہ دے دیں، میں مکہ پہنچتے ہی اسے وہاں بلانے کا انتظام کروں گا۔ نانی اماں حضرت ام سلمہ نے کہا، اس میں پوچھنے والی کون سی بات تھی، اس وقت میری بچی کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت امام حسین اسی وقت گھر کی جانب لوٹے، علی اکبر اور قاسم کو بلایا اور فرمایا، اے سغرا کے بھائیوں، بیمار بہن کی چارپائی اٹھا کر نانی اماں کے گھر لے چلو، معلوم نہیں کہ اس کی ڈولی اٹھانا تمہیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ بھائیوں نے چارپائی اٹھائی اور حضرت ام سلمہ کے گھر لے آئے، ساتھ ہی چھوٹا سا قافلہ بھی چل پڑا۔ جب بھائیوں نے سغرا کی چارپائی وہاں رکھی، اچانک معصوم سکینہ کی آنکھ کھل گئی۔ بچی یہ سارا نقشہ دیکھ کر ششدر رہ گئی، دل ہی دل میں سوچنے لگی، یا اللہ، میرے بھائی علی اکبر نے صندوق کیوں اٹھا رکھا ہے، بھائی قاسم نے بستر کیوں باندھ رکھا ہے، میرے ابا جان کدھر جا رہے ہیں، میری امی کا کیا ارادہ ہے، آخر یہ کیا ہونے والا ہے۔ بچی چونک پڑی، اٹھی اور گھبرا کر دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہ کبھی ماں کے مرجھائے ہوئے چہرے پر پڑتی تو کبھی پھوپھی زینب کے غم آلودہ بشرے میں جذب ہو کر رہ جاتی، کبھی بھائی اکبر کی زبوں حالی کا نقشہ دیکھتی تو کبھی والدہ محترمہ کی بے قراری پر نگاہ دوڑاتی، مگر کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ چلا کر پکاری، اے ابا جان، کیا میں عالم بیداری میں ہوں یا خواب دیکھ رہی ہوں؟ امام علی مقام کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بچی کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمانے لگے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، مدینہ چھوڑ کر مکہ جا رہا ہوں، تیری طبیعت اچھی نہیں ہے، تو صبح سفر برداشت کرنے کے قابل نہیں، اس لیے تم نانی اماں کے پاس رہو، مکہ پہنچ کر میں تمہیں تمہارے بھائی علی اکبر کو بھیج کر اپنے پاس جلد بلوا لوں گا۔ یہ سن کر بچی ٹھٹکنے لگی اور کہنے لگی، ابا جان، میں بیمار کب ہوں، میں ابھی آپ کو اٹھ کر دکھاتی ہوں، آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر نہ جائیے۔ بچی جب اٹھی تو دڑم سے الٹے پاؤں نیچے گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ اسی زمن میں بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ سغرا کو مبالغہ اور شادی شدہ تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن مسنہ کے زوجہ محترمہ تھی۔ امام روانگی کے وقت آپ کے خاوند گھر میں موجود نہ تھے، اس لیے ان کی اجازت کے بغیر امام علی مقام شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق بیٹی کو ساتھ نہ لے گئے۔ اس حوالے سے بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ سیدہ فاطمہ سغرا کے خاوند حسن مسرہ بیمار تھے اور امام علی مقام ان کو خاوند کی ذمہ داری کے لیے مدینہ طیبہ میں چھوڑ رہے تھے۔
تمام عالم سو رہا تھا، لیکن آیات تطہیر کے وارث جاگ رہے تھے۔ سواریاں دروازے پر تھیں۔ سحری کا وقت تھا کہ جگر گوشہ رسول فرزند بطول اپنے مختصر سے قافلے کے ہمراہ مدینہ سے نکل پڑا۔ جو مدینہ دور ہوتا جا رہا تھا، دل کو چرکے لگ رہے تھے۔ ہر قدم پر پیچھے مڑ کر گنبد خضرا کا دیدار کیے جا رہے تھے۔ آنکھیں خون کے آنسو رو رہی تھی، مگر نواسہ رسول اللہ پر یقین رکھنے والا کمر ہمت باندھے چلا جا رہا تھا۔ وہ پریم نگر کے باسی راستوں کی چٹانوں سے ٹکراتا ہوا، سفر کے مصائب سے دوچار ہوتا ہوا منزل کی تلاش میں برابر چلتا جا رہا تھا۔ بالآخر 350 میل کا سفر طے کر کے وہ اقلیم صبر و رضا کا شہنشاہ مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ تاریخ کے اوراق میں رقم ہے کہ جب حضرت امام مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پر آپ کی ملاقات حضرت عبداللہ بن متی سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، جناب آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا، فی الحال تو مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، وہاں جا کر اللہ سے استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن متی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں آپ پر قربان کرے۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں تو کوفہ کا ہرگز ارادہ نہ فرمائیں، کیونکہ وہ ایسی منحوس جگہ ہے جہاں آپ کے والد ماجد شہید ہوئے۔ آپ کے بھائی حضرت حسن کو کوفیوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ان پر نیزے کا وار کیا۔ قریب تھا کہ وہ جاں بحق ہو جاتے۔ آپ مکہ مکرمہ میں ہی رہیں اور اس کو نہ چھوڑیں۔ آپ عرب کے سردار ہیں، اہل حجاز آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کعبہ کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف متوجہ ہوا، کیا امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھی راہ پر چلائے گا؟ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے تو ولید بن عقبہ حاکم مدینہ نے تمام صورتحال لکھ کر یزید کو آگاہ کر دیا۔ یزید نے فوری طور پر جوابی فرمان بھیجا کہ ان لوگوں کو تلاش کیا جائے اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہ کریں تو انہیں گرفتار کر کے جلد میرے پاس پیش کیا جائے۔ جو رتبے تجھے اس وقت حاصل ہیں ان کو دگنا کر دوں گا۔ ولید بن عقبہ نے یزید کا فرمان پڑھ کر کہا، اگر یزید مجھے ساری دنیا بھی دے دے یا میرا سارا خاندان بھی تباہ کر دے تب بھی نہیں، فرزند رسول کے قتل میں ہرگز کوشش نہیں کروں گا، جہنم کے راستے میں قدم نہیں رکھوں گا۔ مجھے ذرا برابر یزید کا ڈر نہیں کہ وہ مجھ پر کوئی زیادتی کرے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت اجاگر رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔